أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہمارا عنوان تو اسلام کا نظام معیشت، اس پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو آج چونکہ حضور قبلہ عالم حضرت پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے، اس حوالے سے آج عرس کی تقریبات کی یہ دوسری محفل ہے۔ تو آج میں نے یہ سورہ عنکبوت کی جو آخری آیہ مبارکہ ہے اس کو اپنے موضوع کے لیے منتخب کیا ہے۔ کافی دنوں سے لوگوں کے کچھ ٹیلی فون بھی اور ویسے بھی لوگ ملاقات کے لیے آئے، اور یہ جو ہمارے ملک میں سانحات رونما ہوئے ان کے متعلق ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ میں جتنے بھی دوست میرے پاس اس موضوع کے لیے آئے، میں نے ان سے کہا کہ آج آپ جس وجہ سے پریشان ہیں
میں نے سب سے پہلے باقاعدہ احتجاج جب پشاور یونیورسٹی میں مشال خان کا قتل ہوا تھا تو اس پہ ریکارڈ کروایا تھا، اور میں نے اس دن یہ بات کہہ دی تھی ننگل شریف جمعۃ المبارک پہ کہ یہ جو ہماری سوسائٹی تیار ہو رہی ہے کہ فلاں کو مار دو اس لیے کہ وہ گستاخ رسول ہے، فلاں کو مار دو وہ گستاخ صحابہ ہے، فلاں کو مار دو وہ گستاخ اہل بیت ہے، تو میں نے اس وقت بھی، یہ سالوں پہلے کی بات ہے، سالوں پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی؟ کون کرے گا یہ فیصلہ؟ کہ ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اٹھ کے کہے کہ فلاں نے جو بات کہی ہے وہ گستاخی کی، پھر تو یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اسلام نے یہ جو ہم نظام معیشت پہ گفتگو کر رہے ہیں، اسلام نے یہ سارے نظام کس لیے دیے تھے؟ کہ اس طرح کا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے۔ 12 ربیع الاول والے دن 6-7 سال ہو گئے ہیں، میں ہر 12 ربیع الاول کو یہ بات اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ہر سال عرض کرتا ہوں کہ کاروباری لوگ جو ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر کے اپنے پیسے کمائیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک جھنڈا گنبد خضرا والا اپنے گھروں پہ لگاؤ، ثواب ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے وہ گنبد خضرا والا جھنڈا جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کی کیا توہین ہوتی؟ اپنے بچوں کو تم سٹیکر لگا دیتے ہو گنبد خضرا والے، نبی پاک کے گنبد والے، وہ گلیوں میں رل رہے ہوتے ہیں۔ اب کو بندہ اٹھ کے وہ جس نے جھنڈا لگایا تھا اس کو مار دے کہ تو اس نے گستاخی کیا، گنبد خضرا نیچے گرایا ہے، کتنے لوگوں کو ماریں گے آپ؟ یعنی پہلے ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور بعد میں پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل جو جتنے بھی دوست آتے ہیں وہ دیکھیں جی گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، اگر عدلیہ انصاف کرے تو یہاں تک کیوں کام ہو جائے، کچھ کہتے ہیں جی ایجنسیاں جو ہیں وہ نہیں کام کرتی، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں اس بات کا قائل، بھائی اندر جگہ نہیں ہے تو آپ باہر ذرا تشریف رکھیں نا، اب اندر فل ہو گیا ہے، آواز آ رہی ہے سب۔ سب سے پہلے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم کیوں محسوس نہیں کرتے؟ اس میں اساتذہ ذمہ دار ہیں، اس میں ہمارے سکول کالجیں ذمہ دار ہیں، ہمارے مدرسے ذمہ دار ہیں، ہمارے ماں باپ ذمہ دار ہیں، ہماری عدلیہ ذمہ دار ہے، ہماری پولیس ذمہ دار ہے، پورا معاشرہ ذمہ دار ہے اس کا۔ میں نے ان لوگوں کو ایک مثال دی، میں نے کہا دیکھو جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا ڈسکے کالج میں، بڑے احتجاج ہوتے تھے، بڑی توڑ پھوڑ ہوتی تھی، گاڑیاں جلائی جاتی تھی، لیکن میں تو کبھی ان کاموں میں شریک نہیں ہوا تھا۔ میرے تمام کلاس فیلوز کو پتہ ہے کہ میں سٹینڈ کر جاتا تھا، کیوں کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑنا ہے، کیوں میں نے سڑک پہ کسی کو تنگ کرنا ہے؟ یہ چیزیں مجھے کوئی کسی سکول کالج سے تو نہیں ملی تھی، میرے والدین نے سمجھا کے بھیجا تھا۔ یہ کب تک ہم ایک دوسرے پہ یہ ذمہ داری ڈالتے رہیں گے؟ اور یہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، والدین تو سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ ہاں
کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہاتھوں سے نکل گیا بری صحبت میں چلا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین نے ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ آپ تو اپنا فرض پورا کریں، اس کے بعد اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے۔ لیکن یہاں کسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس لیے سب سے پہلے اپنی طرف دیکھا کریں، یہ دوسروں پر الزام لگانا جو ہے نا یہ چھوڑ۔ آج تو موقع نہیں ہے، ورنہ میں نے ایک مثال اس وقت بھی دی تھی کہ غازی علم دین شہید کا جو بڑھیا واقعہ ہوا تھا، اس وقت تو ہمارا ملک بھی نہیں تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، ہم انگریزوں کی حکومت کے انڈر یہاں رہ رہے تھے۔ ہماری جوڈیشری، ہماری عدلیہ جو تھی اس میں ہندو جج تھے، اس میں ہمارے مسلمان تو جج بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنے نبی کا حکم مانا تھا اور ہم اس راجپال، اس بے غیرت انسان کے خلاف عدالت میں گئے تھے۔ اس شخص نے گستاخی کی ہے تو عدالت اس کو سزا دے۔ مسلمانوں نے اس وقت بھی پتا تھا کہ جج ہندو ہیں، کفار ہیں، لیکن جو اسلام نے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم نے یہ کام کیا تھا۔ آج کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصول اور نظام کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا تھا کہ اگر تم کسی کافر ملک میں بھی رہ رہے ہو تو قانون کو ہاتھ میں نہ لینا، ورنہ فساد پھیلے گا۔ اگر تمہیں عدل نہیں ملتا تو قیامت کے دن کا انتظار کرنا۔ اسلام نے ہمیں کوئی لاوارث تو نہیں چھوڑا کہ جس کا جی چاہے گا اٹھ کے وہ تو پھر کسی کو بھی کہے گا اس نے گستاخی کی یا مار دے گا۔ تو آج رونے کی کوئی ضرورت نہیں، ذمہ داری کسی نے بھی پوری نہیں کی، ماں باپ سے لے کے اساتذہ تک اور ہمارے مذہبی اداروں نے، سیاسی اداروں نے، کسی ادارے نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اگر ہم ذمہ داری پوری کرتے تو یہ ماحول نہ ہوتا۔ بہرحال یہ تو چونکہ دوست بار بار کہہ رہے تھے تو اس پہ چند جملے میں نے عرض کر دی۔